اکرم نے دین وسطیت یا دین اعتدال اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے بارے میں مختصر ہوتا ہے بیان فرمایا کہ دین اسلام یہ دین وسطیت اور دین اعتدال ہے۔ اس دین اسلام کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور اسی طریقے سے اس میں نہ غلو ہے، بلکہ یہ دین وہ دین ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو بغیر کسی تمیز کے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نازل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط یہ دین اعتدال۔ پھر آگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اعتدال، یہ جو امت وسط ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا میزہ کیا ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ہمیشہ حق پر رہے گی اور غالب رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، جو حق کے لیے ہمیشہ ڈٹی رہے گی، حق کے لیے جہاد کرے گی اور وہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ اسی طریقے سے یہ امت وسط یا یہ دین اعتدال، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت جو کتاب و سنت پر جمی اور ڈٹی رہے، کتاب و سنت کے مطابق کتاب و سنت کو اپنائے اور اس طریقے کو جس پر صحابہ کرام اور تابعین نظام تھے اور جو ان کی اتباع پر بھی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے ولی امر ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، اور اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور یہ جو مضبوط دانت ہیں ڈاڑھ کے اس سے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں اور انصار میں جو پہلے سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہاں پر جو رضا مطلق ہے، مطلق جس سے اللہ راضی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو سابقین اولین ہیں، لیکن جو ان کے بعد کے لوگ ہیں یہ مشروط ہے ان کی رضا، ان کی اتباع اور پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائے گا تو ہم اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے راستے کو چھوڑ دینا، آپ سے دور، آپ سے گویا کہ آپ کے دین سے، آپ کے منہج سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی سنت سے دوری اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا جو طریقہ، تابعین کا جو طریقہ، وہی طریقہ بہتر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی فضیلت بیان فرمائی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، یہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد جو ان سے قریب ہے، پھر اس کے بعد جو ان سے قریب ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت وسط اور اعتدال کا مطلب یہ ہے یا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وہ قوم، وہ امت عبادت کرے، اور عبادت کس طریقے سے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر۔ آپ کے اوپر جو شریعت بھیجی گئی، آپ جو شریعت لے کر آئے، اسی شریعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس میں نہ کسی طریقے کا افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ کسی طریقے کی کمی ہو اور نہ گنجائش ہو۔ اب آج کے زمانے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پہ جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور دینی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں خصوصاً 12 ربیع الاول اور اس ربیع الاول کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کب ایجاد کی گئی؟ جب دین اسلام مکمل ہو چکا تھا، جب یہ قرون مفضلہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صدیوں کے بیان فرمائے، اس کے بعد یہ چیز ایڈ کی گئی اور اس کو دین کا حصہ سمجھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ سمجھا گیا۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ سے اٹوٹ محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے، آپ دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جان کو قربان کرنے والے، جب انہوں نے اس طریقے کی چیزیں نہیں کی
جب انہوں نے اس دن کو خصوصی اسپیشل ڈے نہیں منایا، کوئی پروگرام نہیں کیا، کوئی خاص دن نہیں منایا، کوئی ذکر کی محفلیں منعقد نہیں کی، کوئی اس طریقے کی چیزیں نہیں کی، تو اس سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ انہی کا طریقہ، انہی کا منہج، انہی کا طور طریقہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین کے اندر جو بعد کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس کو بدعت کہا جاتا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے دین اسلام یا دین وسط، امت دین اعتدال، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں اس سے بھی بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے کے خرافات سے، بدعات سے محفوظ رکھے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق فرمائے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔